بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پروگرام کا نام ہے اعتکاف کی رونقیں۔ الحمدللہ اس وقت میں عالمی مدنی مرکز کراچی فیضان مدینہ میں ہوں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ پاکستان بھر کے مختلف مراکز میں ایک ماہ کا اعتکاف جو جاری و ساری ہیں اس کی آپ کو اپڈیٹ دی جائے گی کہ اعتکاف والے کس انداز سے دین کو سیکھ رہے ہیں، کس انداز سے قرآن سیکھ رہے ہیں، کس انداز سے نماز کو سیکھ رہے ہیں۔ آج کافی دن اعتکاف میں ہو چکے ہیں، ایسی تبدیلیاں آ گئی عاشقان رسول میں کہ چہرے پہ داڑیاں سجا لی ہیں، سروں پہ امامے سجا لی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو عاشقان رسول کے تاثرات بھی دیے جائیں گے، اور بہت کچھ آج کے پروگرام میں آپ کو دکھایا جائے گا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم۔ پیارے سامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج فیصل آباد سے کراچی مرکز آئے ہوئے انجم بھائی، خوش آمدید، مرحبا، جی آیا نو کہتے ہیں آپ کو۔ انجم بھائی ہمارے نگران مجلس ہے، مدنی چینل عام کرو مجلس کے یہ نگران بھی۔ انجم بھائی اعتکاف کا یہ پروگرام ہے، اعتکاف کی رونقیں ہم ناظرین کو دکھا رہے ہیں، تو اس وقت کراچی اعتکاف میں آپ موجود ہیں، یہاں کے جو معاملات ہیں اس کو کیسا پایا آپ نے؟ کچھ بتائیں اگر۔ اللہ پاک کا کرم ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سنتیں جو ہیں ان کو الحمدللہ عام کرتی ہے، اور پورے ماہ کا اعتکاف کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے ایک دفعہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا ہے، اور سبحان اللہ اعتکاف کی رونقیں ہیں، اور نہ صرف کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ 29 مقامات ہیں پاکستان بھر کے جہاں پر الحمدللہ ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے، اور یہاں کی رونق تو سبحان اللہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ خود جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ یہاں کی دعا افطار ہے الحمدللہ، یہاں کے مدنی مذاکرے ہیں، یہاں قبلہ امیر اہل سنت کے ساتھ سحری ہے، اسلام بھائی افطاری کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر آپ کا پاکستان بھر میں ٹریول ہوتا ہے، تو پنجاب میں زیادہ ہوتا ہے شاید، تو بتائیں نا وہاں اعتکاف کی کیا بہاریں ہیں، کن کن شہروں میں، چند شہروں کے نام؟ الحمدللہ جیسے ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہے، یہاں جو تعداد ہے آپ سمجھتے ہیں قبلہ امیر اہل سنت کی برکت سے بہت زیادہ ہے، بقیہ شہروں میں بھی ہے۔ آپ نے پنجاب کا فرمایا تو پنجاب کا جیسے ہمارے خانپور ہے، حاجی اسلم صاحب ماشاءاللہ اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے صوبائی نگران ہیں پنجاب کے، خانپور میں ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس طرح ہمارے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ہو رہا ہے، مرکز الاولیاء لاہور میں ہو رہا ہے، فیصل آباد محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہر ہے، ہمارے نگران پاکستان قبلہ حاجی شاہ صاحب وہیں تشریف فرما ہے۔ اسی طرح الحمدللہ پنجاب کے دیگر شہر جو ہیں گجرانوالہ، وہاں بھی الحمدللہ اعتکاف کی صورت ہے۔ پنڈی اسلام آباد والے اسلام آباد میں اعتکاف کر رہے ہیں۔ سندھ کی بات کریں تو ماشاءاللہ حیدرآباد کراچی کے پڑوس میں ہے، وہاں بھی ہے الحمدللہ۔ نواب شاہ میں اعتکاف ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ اس طرح ہمارے اللہ برکت دے آپ کو سکھر میں اعتکاف ہو رہا ہے، میر پور خاص میں اعتکاف ہو رہا ہے، کے پی کے میں بھی الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اعتکاف ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ پاک کا کرم ہے، دعوت اسلامی ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اعتکاف کی دھوم دھام مچائے ہوئے۔ الحمدللہ۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف میں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو یہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے، سحری افطاری کروائی جا رہی ہے، پھر رات کا کھانا ہے تو چائے ہے۔ تو یہ صرف کراچی مرکز میں نہیں بلکہ کئی شہروں میں الحمدللہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہے اس کا، ان لوگوں کی خیر خواہی کے حوالے سے۔ انجو بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ کھانا کھانا بھی ایک عمل، سحری کرنا بھی ایک عمل، اور دیکھا جائے تو فضائل پہ غور کریں، کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ اور پھر اگر روایتوں پہ غور کریں، افطار کرانے کے حدیثوں میں بڑے فضائل آئے، سحری کرانے کے بڑے فضائل حدیث پاک میں آئے، کسی کو صرف ایک کھجور سے افطار کرائیں تو اس پہ بھی کتنی کتنی بشارتیں آئی ہیں۔ تو یہ تو فضیلت اپنی جگہ، اور مخیر حضرات یقیناً کرتے بھی ہیں جسے اللہ نے توفیق دی، وہ سحریاں افطاریاں مسلمانوں کو کروا رہے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو کھانے پینے میں احتیاط نہیں کر پاتی، کھانا ضائع بھی ہوتا ہے۔ جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں مدنی چینل پر، گھروں میں افطاریاں ہوتی ہیں، اس میں ہم کیا احتیاط کریں؟ پھر ایک تعداد ہے جو بیمار بھی ہو جاتی ہے، تو اس پہ کچھ کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں کچھ مدنی پھول عطا فرمایا۔ باپو شریف الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں ماشاءاللہ سنت اعتکاف ایک وہ آخری عشرے کا ہوتا ہے، ایک ماہ کا اعتکاف ہے،
تو یہ اعتکاف سمپل یہ نہیں کہ لوگ جمع ہوئے اور بیٹھے ہیں انفرادی عبادت کریں، انفرادی عبادت بھی ہوتی ہے، لیکن بالخصوص توجہ دی جاتی ہے کریکٹر بلڈنگ پہ، اور الحمدللہ لوگوں کو باقاعدہ سنتیں آداب سکھائے جاتے ہیں. کھانے کی سنتیں آداب جو ہم نے الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت کی برکت سے سیکھے ہیں، مدنی قافلوں میں سیکھی ہیں الحمدللہ. دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا یہ سنت مبارکہ ہے. پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو آپ سنت کی نیت سے دسترخوان بچھائیں، ماشاءاللہ دسترخوان بچھا کر پھر آپ کھانا تناول فرمائیں. اچھا، اسی طرح بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھانا سنت ہے. اس سے پہلے کیا سنت ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو اپنے پونچھوں سمیت دھو لیں، یعنی جسے پنجابی میں گٹ کہتے ہیں نا، گٹ، ہاں، تو اس کو اپنے ہاتھوں کو دھو لیں. اچھا، منہ کو کلی کر لیں. اس کا وضو جو مطلب کیا ہوتا ہے نا، کھانے کا وضو، ہاتھوں کو دھو لینا، کلی کر لینا، مستحب عمل ہے الحمدللہ. اچھا، اسی طرح پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا شروع کریں. بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ شیطان جو ہے وہ کھانے میں ساتھ شامل نہیں ہوگا. اچھا، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو اب کیا کریں؟ کھانا شروع بھی ہو گیا. تو یہ بھی الحمدللہ احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں، اس سے انشاءاللہ شیطان جو ہے وہ کھانے سے دور رہے گا. تو ایک کتاب کا نام ہے سنتیں اور آداب. یہ کتاب آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں کھانے پینے کی سنتیں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار سنتیں. اور دوسری کتاب ہے نیک بننے بنانے کے طریقے، اس کے اندر بھی کھانے پینے کی سنتیں بھی ہیں، سونے جاگنے کی ہیں، سفر کی ہیں. اس کتاب کے اندر بھی سنتیں اور آداب موجود ہیں، اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سنتیں اور آداب. تو یہ کتاب بھی حاصل کریں اور اس سے سنتیں جو ہیں وہ سیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم. انجم بھائی، یہ جو اسٹال ہے رات کا وقت ہے، جھنڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پر، اور یہ لکھا ہوا ہے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی، ہو کرم سرکار کا. آپ تو ہے ہی مدنی چینل عام کرو مجلس کے اس وقت نگران ہمارا ہیں. اسٹال ہے شعبہ مدنی چینل عام کرے ہاں گا. تو یہ آپ ہی کا. اور چلے یہ بھائی، جھنڈیاں جو ہے نا بابو، میں یہ بتا دوں، یہ قبلہ امیر اہل سنت کی ترغیب پر کہ رمضان شریف کی آمد ہو تو گھروں کو سجایا جائے. مکتبۃ المدینہ نے ماشاءاللہ اسپیشل یہ پیکیج نکالا ہے جھنڈیوں کا. 100 روپے کی اس کا ہدیہ ہے غالباً، اور یہ میرے خیال میں 12 جھنڈیاں ہیں، تو اپنے گھروں میں لگائیں. رمضان شریف کی آمد ہو تو ماشاءاللہ لگائیں. اسٹال جو ہے نا بابو الحمدللہ یہ ہمارا شعبہ مدنی چینل عام کرے ہیں، اور نام سے ظاہر ہے کہ مدنی چینل عام کرنا اس شعبے کا کام ہے. اور الحمدللہ مدنی چینل کی 17ویں سالگرہ بھی گزری الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے. اور الحمدللہ مدنی چینل جو ہے اس کے فضائل آپ نے قبلہ امیر اہل سنت سے بھی سنے، حاجی عمران صاحب سے بھی سنے، حاجی عبدالحبیب صاحب بھی، بلکہ ہر جو ماشاءاللہ محبت کرنے والے ہیں. مدنی مذاکرے سے پہلے کئی لوگوں کے جو ہیں وہ تاثرات آئے، علماء کرام ہیں یا مختلف شخصیات ہیں، مطلب الحمدللہ اپریشیٹ ہی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ مدنی چینل کی بہار ہی بہاریں ہیں. اچھا، مدنی چینل کے بہت سارے مطلب سلسلے ہیں، پروگرام ہیں. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مطلب ہمیں نعتیں مل جائیں، بعض چاہتے ہیں مدنی مذاکرے مل جائیں، بعض چاہتے ہیں کہ نگران شورا قبلہ حاجی عمران صاحب جو ہیں ان کے بیانات مل جائیں، کچھ عبدالحبیب بھائی کے سلسلے چاہتے ہیں، کچھ ذہنی آزمائش لینا چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت گزر گیا، علم کا ایک خزانہ ہے تو ہم اپنے موبائل میں لینا چاہتے ہیں. تو ہمارے اسلام بھی یہاں باقاعدہ لیپ ٹاپ لے کے تشریف فرما ہوتے ہیں، اسٹال لگاتے ہیں، اور جو آنے والے ماشاءاللہ عاشقان رسول ہیں ان کے موبائل میں جو ہے میموری کارڈ میں ان کے موبائل میں وہ چیز کاپی کرتے ہیں. کراچی میں ہی لگتا ہے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارا جو شعبہ ہے ماشاءاللہ پاکستان بھر میں جہاں بھی گیدرنگ ہوتی ہے، جہاں بڑی رات کے اجتماعات ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، ہمارے ذمہ داران جہاں موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہاں اسٹال لگاتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے. کوئی بھی موبائل اپنا لے آئے، جیسے اعتکاف میں یہ نوجوان ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ اپنا موبائل لے کر آ جائے. جی، فری آف کاسٹ، کوئی پیسے نہیں لیتے. ہاں، ایسا نہیں کہ مطلب آپ کو کارڈ جو ہے وہ نعتیں بھر کے دیں گے یا کلام دیں گے اس کے پیسے مانگیں گے، نہیں، فری آف کاسٹ اپنی الحمدللہ فی سبیل اللہ یہ خدمات پیش کرتے ہیں. آپ لوگ ادھر آئیں اور مرشد کے در سے جو ہے فیض پائیں. اعتکاف کے لیے آئے تھے ہم لوگ، اور انشاءاللہ اب ادھر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہے ادھر؟ ہمیں الحمدللہ کل جو ہے آج بیان جو تھا نگران شورا کا وہ تھا امانت داری پر. آج امانت داری کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ کیسے بندہ ایک دو نیت جو ہے وہ مخلص کرے نا تو بہت کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے چینجنگ کیا آ رہی ہے آپ میں؟ الحمدللہ پہلے تو دنیا داری کے چکروں میں پڑے رہے ہیں، اب ادھر آئے ہیں تو الحمدللہ دین کی طرف جو ہے اپنا پورا دل اور دماغ جو ہے انشاءاللہ
दावत इस्लामी की तरफ लगा देंगे। देखें प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दाढ़ी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। दाढ़ी जो है वो कब्र का चराग है, दाढ़ी जो है वो मर्द की अलामत है। दाढ़ी सुन्नत की नीयत से चेहरे पे रखी जाए और अमीर अहले सुन्नत ये तरगीब दिलाते हैं जब भी दाढ़ी की किसी को नीयत करवाएं तो वो साबिका जो मुंडाई है उससे तौबा भी करें। इन्होंने जैसे रखी है तो कह रहे हैं मैंने तौबा भी की है। आप यहाँ पर आए हैं, आप जितने दिन अभी हो गए, क्या तब्दीली आई है, क्या सीखा है, कैसा माहौल लग रहा है? शमरान अब्बासी मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का मैं रिहायशी हूँ। बहुत अरसा पहले से अतारी हूँ माशाल्लाह। बाबू की सोबत में मैं उस्ताद हैं मेरे, हाजी कैंप में काफ़िला किया है। तो उसके बाद इत्तिकाफ का बताइए। इत्तिकाफ में अभी पिछले साल इस्लामाबाद में था और इस साल यहाँ पे सिर्फ यहाँ से निकल के हम माहौल में घुस जाते हैं तो वो चेंजिंग नहीं आई है। अब क्या चेंजिंग आई है इस बार? बहुत आई है और माशाल्लाह बड़ा मज़ा है। नियत दाढ़ी की है और इमाम शरीफ की भी की है। बाबू ने कल इमाम शरीफ आज बांधना था, इंशाल्लाह कल बनवाऊंगा बाबू जी का। आप ये भी कह दें नाजरीन को कि जो मैंने मुंडाई है मैं उससे तौबा भी करता हूँ। जी मैंने जो इससे पहले दाढ़ी मुंडवाई है उससे मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह पाक इस पे मुझे इस्तकामत नसीब फरमाए। जवानों को कोई मैसेज दें आप। नौजवानों से ये मैसेज है मेरा कि 12 महीने के काफ़िले में मैंने ख़ुद भी इरादा किया है, मेरे जैसे जो हैं, मैं बहुत अरसे से अतारी हूँ लेकिन मैं माहौल से निकल के फिर इस माहौल में हम नहीं रह सकते, तो इंशाल्लाह मैंने इरादा किया है 12 महीने के काफ़िले का। तो मैं बाकी भी भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो भी 12 माह का काफ़िला कम अज़ कम, क्योंकि हम लोग इस माहौल में बिगड़े हुए निकल जाते हैं, फिर हमारे लिए जो है ना मेरे जैसे बंदे के लिए 12 महीने का, और दुआ करें मुझे अल्लाह पाक इस्तकामत नसीब फरमाए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों आप देख लें कि पहले दावत इस्लामी आपको जो है वो बहारें सुनाया करती थी। अब ऐसा वक्त आ गया है कि दावत इस्लामी आपको दिखा रही है कि यूं बदलते हैं बदलने वाले। तो आपको माशाल्लाह तोहफ़ा मिला है, इमामा भी लेकर आ जाएं और आज इमामा सजा लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अंजुम भाई आप क्या कहेंगे? पहले ये जो देखें तौबा कर रहे हैं, नियत कर रहे हैं, ये मुल्तान से भी आए हुए आशिकाने रसूलिया। अल्लाह पाक का करम है, ये मेरे मुर्शिद का फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास नज़र अनायत है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, अल्लाह पाक का ख़ास करम है दावत इस्लामी पे। लोग आते हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, लिबास सुन्नत वाला नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही माहौल के समझे के माहौल में आए और आकर आशिकाने रसूल की सोबत इख्तियार की, चेहरे पे दाढ़ी भी सज जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, सर पे इमामा भी तशरीफ़ ले आता है, लिबास भी सुन्नतों वाला हो जाता है। अल्लाह पाक इसी मदनी माहौल में हमें इस्तिकामत दे, इसी में जीना नसीब फरमाए, इसी में मरना नसीब फरमाए। हमारे माशाल्लाह ये मोहम्मद अशरफ अत्तारी हैं और माशाल्लाह मुल्तान से ताल्लुक़ है, और हमारा जो शोबा मदनी चैनल आम करे हैं उसके अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बलूचिस्तान के सूबाई मदीने गए हैं, अल्लाह अल्लाह जाना है मदीने। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं जो रोता है उसका काम होता है, और मदीने की हाज़िरी के लिए जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए। पैसा शर्त नहीं है, बुलावे की बातें हैं। लाहौर में सब्ज़ी फरोश, सब्ज़ी का ठेला लगाने वाला ग़ुलाम रसूल मदीने की याद में बहुत रोता था और अपने घर में गुंबद खज़रा की तस्वीर भी लगाई हुई थी। लेकिन ऐसा वो इस्तिग़ासा करता है कि एक दिन करम हुआ और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि तुम्हारा नाम ग़ुलाम रसूल है, हम तुम्हें मदीने भेजना चाहते हैं। तो वो ग़ुलाम रसूल रोने लगा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, कौन हो? तो उसने बताया, रोने लगा तो कहा कि जिन्हें तुम रोज़ पुकारते हो वही ख्वाब में आए और फरमाया कि इसको मदीने भेजो। तो वो सब्ज़ी बेचने वाला, नाजरीन सब्ज़ी का ठेला लगाने वाला, जिसका घर भी किराए का था और जिसके कपड़े भी पुराने थे, बज़ाहिर पासपोर्ट भी नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए हैं। अमीर अहले सुन्नत बार बार ये फरमाते हैं किसी शख्सियत से सवाल ना करो कि तुम मुझे मदीने भेज दो या पैसे दे दो या ये कर दो। आप वो शेर पढ़ते हैं कि कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो ये रो रहे हैं कि आंसू आएगा नहीं जाएंगे जी बापू अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी देखें इस मदनी माहौल की कैसी बरकत है। यहाँ मदीने पाक का जिक्र हुआ और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे इस्लाम भाई जो एबटाबाद से आए हैं ये भी अश्कबार हो गए, हमारे अशरफ भाई भी अश्कबार हो गए, कई आशिकान रसूल जो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुभान, वो आशिक रसूल वो भी माशाल्लाह अश्क बहा रहे हैं, वो भी माशाल्लाह अश्क बहा रहे हैं। यहाँ इधर आओ, मदीने जाना है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, हाथों हाथ मदीने जाना है। हाय हाय, मदीना नहीं देखा? नहीं देखा, तस्वीरों में देखा है जी। अल्लाह, कभी भी नहीं गए? नहीं तड़प रहे हैं आप भी जाने के लिए? जी, बस आका का करम हो जाए तो बुलावा आ जाए बस। बुलावा आ जाए।
دیکھ لیں کہ یہ اسلامی بھائی بھی رو رہے ہیں, ادھر یہ رو رہے ہیں, ادھر یہ کیوں تڑپ رہے ہیں, آپ کے آنسو بہ رہے ہیں. بابو دعا کریں اللہ مجھے, اللہ. ناظرین دیکھیں آپ, مجھے ہدایت دے بابو, میں بہت عرصے سے آپ کے ساتھ بھی رہا ہوں, پتہ نہیں کیا ہے, میں میرے لیے خصوصی دعا کریں. ہدایت میں نے بابو, میں اس ماحول میں جو ہے نا یہاں سے نکل کر بہت عرصے سے تاری ہوں, میں بابو کے ساتھ میں حاجی کیمپ میں رہا ہوں. آپ مدینے جانا چاہتے ہیں؟ جی جی. مدینے نہیں گئے, ایک بار بھی نہیں گئے؟ اللہ, مدینے کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ جی جی, بس آخری خواہش ہے, ایک خواہش ہے آخری, باقی سب. رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو, رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا, آقا بے شک بنا لو آقا, مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا, مہمان دو گھڑی. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. ایک چھت کے نیچے دیکھا جائے تو مختلف زبانوں, مختلف قوموں کے, مختلف قبیلوں کے, مختلف شہروں کے عاشقان رسول جو ہیں وہ یہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں. اس وقت پٹھانوں کا قافلہ ملا ہے, یہ پٹھان عاشقان رسول ہیں, اور ہمیں پٹھانوں سے اس لیے زیادہ پیار ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت بھی پٹھان ہیں. تو پشتو سپیکنگ ہے, اردو میں بھی ہم اسے پوچھیں گے, پشتو میں بھی پوچھیں گے. کیا نام ہے خان صاحب پورا آپ کا؟ شیر اعظم اطاری میرا نام ہے, خیبر پختونخوا ضلع لکی مروت سے. اس وقت کتنے آئے ہوئیں گے آپ کے پشتون اسلامی؟ پشتون اسلام بھائی اس وقت تقریباً کم و بیش 50-60 تک تقریباً ہمارے جو ٹور پٹھان ہیں. ان کی کیا کیفیت ہے, ان کو کیسا لگ رہا ہے, تھوڑا یہ خود بتائیں نا. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے محمد فتح اللہ اتاری آپ کے پی مدنی. کے سے؟ جی جی, کون سی جگہ کے پی کے؟ کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. مثلاً کیا اچھی لگ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو مرشد کا بہت ہی کرم ہے کہ دیدار عطا فرماتے ہیں نا. اچھا, اسلام کے بارے میں کچھ کہیں گے, دین کے بارے میں, یا کیا سکھا رہے ہیں؟ دین کے بارے میں ماشاءاللہ یہاں تو سب سے پہلے عقیدہ جو ہے نا, یہاں جو مرشد جام پلاتے ہیں نا اہل بیت کا, صحابہ کرام کا, انبیاء کرام کا, تو ہمیں ایسے جام کبھی کہیں جگہ بھی نہیں پلایا. جی, میرا نام بایزید خان ہے. زه دا مې سجور کوم خپل لکی مرمت ته او ډوډا ولو ته چې ماشاءالله تاسو یو ور دوی ته ضرور چکر رارو دی چې به تاسو ته روحاني او جسمانی تاسو ته فائدې ملو کیږي. دی چې تاسو موږ ته نگران شورا حاجی عمران دامت برکاتهم العالیه صباور بیان او امیر علی سنت دامت برکاتهم العالیه مطلب مدنی مذاکره نو دی چې تاسو موږ ته ډېر ښکلی پیغام او ډېر ښکلي تاثرات او ډېر مزه تاسو موږ ته دلته راکوي. نو خو محترمه اسلامینو تاسو موږ ته پکار ده چې یو ورته دی دغه مدني مرکز ضرور دوره وکړو, نو انشاءالله تاسو موږ ته به ډېرې فایدې حاصلې شي. ماشاءاللہ مدنی سسٹم دے کر تراویح وغیرہ جو پڑھاتے ہیں اور جو سکھاتے ہیں حلقے وغیرہ میں, وہ ماشاءاللہ بڑا بہتر لگا. ادھر آ کے ان بھائی نے مجھے دعوت دی ہے کہ آپ علم بھی حاصل کریں ساتھ ساتھ. میری پیر صاحب سے التجا ہے کہ وہ میرے حق میں دعا کریں کہ علم کیا سکھایا جا رہا ہے یہاں؟ علم یہ جو احکامات نماز کے اور فرائض ہیں وہ سکھا رہے ہیں, وہ یہاں سکھا رہے ہیں. جی چلیں, یہاں قرآن کی بات ہوتی ہے یہاں؟ کیا قرآن کی بات ہوتی ہے یہاں؟ قرآن کی تلاوت کے بارے میں بات ہوتی ہے اور قرآن سکھایا جاتا ہے. اور قرآن جو ہے حلقوں میں سکھایا جاتا ہے, یعنی ظہر سے پہلے ان کا حلقہ لگتا ہے. اور یہ جو ہے فرض علوم میں جس طرح نماز فرض عین ہے, اسی سے پہلے جو ہے مخارج کے ساتھ صحیح قرآن سیکھنا جو ہے یہ ہوتے ہیں.
تو ہم یہ میسج دیتے ہیں امت مسلمہ کو کہ وہ یہاں پر آئیں، پہلے خود قرآن سیکھیں، پھر دوسروں کو بھی سکھائیں۔ پشتو میں کوئی ناظرین کو میسج دینا چاہیں جو پٹھان زبان کے لوگ ہیں دنیا بھر میں، ان کو دعوت اسلامی کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ پښتو کې خو زه دا ورته وایم چې ماشاءالله د الله تعالی ډیر لوی کرم مهرباني ده چې تاسو موږ ته خدای پاک یو داسې نعمت راکړی، که چېرته نن دا نعمت تاسو موږ باندې نه و، دا موږ تاسو موږ درمیان چې نه و، نو پته نشته چې تاسو موږ به کم حالاتو ته چې به تاسو موږ شکارو. یعنی هر دور هر چې کم سیډ باندې ګورې ګمراهي هم ګمراهي ده، نظر هم گمراهی، قتل هم گمراهی، او غوږو باندې اورېدل هم گمراهی، ویل هم گمراهی. بس یو دا پلیټ فارم ده چې کله سړی ورسره ټچ شي نو تاسو به هر چیز غیبت، شغلي او د نظر ول هر چیز حفاظت په مودل ته کېږي، او دغه ویل اصلاح به مو هم کېږي. چې کم شیان وړکیوالي چې په کار و چې تاسو موږ زده کول، یعنی قاعده اصله دا وړکیوالي چې په کار وه، خو موږ غفلت شکار یو او دنیا لالچ او دنیا محبت واخیستو. دنیا کارونه چې کوم دي دغه په وجه باندې ته موږ نه دا شیان پاتې سله. نو ټول اسلامي ورونو ته پکار ده چې تاسو موږ خپل منځونه هم صحیح کو. نن سبا موږ اکثر منځونه هم نه دي صحیح، لمانځه مسایلو پته نشته، فرض علومو پته نشته ته. موږ ته پکار ده چې منځونه هم صحیح کو او تلاوت قرآن مجید فرقان حمید هم صحیح کو. دا هغه عظیم کلام ده چې الله تعالی والکلام او حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې نازل سلی. خدای پاک ته خپل دغه چې کوم عمل دی په قرآن شریف باندې او لمونځ صحیح کولو توفیق نصیب کی. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پشتو سپیکنگ میں آپ نے ان کے تاثرات سنے، نیچے سلائیڈ میں آپ ان کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ پٹھان عاشقان رسول دعوت اسلامی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک تعداد جو ہے وہ فیضان مدینہ میں ان کی بھی آئی ہوئی ہے، دین کے احکام کو بھی سیکھ رہے ہیں. ان کے حلقے بھی لگتے ہیں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. آگے چلتے ہیں، مزید ہم اعتکاف کی رونقیں اس پروگرام کو ہم آگے لے کے مزید چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. یوں تو الحمدللہ پنجاب کے کئی شہروں میں اعتکاف ہو رہا ہے، اور الحمدللہ سیالکوٹ سے بھی تاجران کا قافلہ کراچی مرکز بھی پہنچا ہے، وہاں بھی اعتکاف کی بہاریں ہیں. رکن شورا الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. آئیے ہم ان سے اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ اعتکاف کی دعوت اسلامی میں کیا اہمیت ہے، اس کی کیا بہاریں ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ ماہ رمضان کے بارے میں جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے کا ایک جو بنیادی مقصد، جو فلسفہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو فلاسفی آف فاسٹنگ کہیں، کہ رمضان کا مقصد ہے تقوی، کہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہوں پر رمضان کو کاروبار، بزنس، کمائی، پروفٹ کے لیے کئی مہینے پہلے سے لوگ پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھا، امیر علیہ سنت کی برکت ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ ہم نے یہاں کئی ماہ پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی کہ ماہ رمضان کو کیسے ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارنے کا لوگوں کو ذہن دینا ہے. اور کئی لوگ نمازی بنتے ہیں، نئے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، اعتکاف میں آتے ہیں اور دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، سرکش شیاطین چونکہ قید ہوتے ہیں. تو اب اس ماحول میں لوگوں کو پکا نمازی بنانا، متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، ان کو فکر آخرت کی سوچ دینا کہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ نیکیاں کرتے بھی رہیں اور نیکی کی دعوت بھی دیتے رہیں. تو یہ اس مقصد کے لیے ہر جو وہ فیلڈ کے لوگ الحمدللہ ہمیں فیضان مدینہ میں نظر آ رہے ہیں. جیسے ہمارے تاجر اسلامی بھائی بھی ہیں، یہ بھی الحمدللہ اب ان کی یہ یہاں اعتکاف کی یہ بہاریں دیکھ کر، یہ مناظر دیکھ کر، یہ رونقیں دیکھ کر، یہ سحری افطاری کے مناظر، یہ رکت، یہ سوز و گداز، یہ سیکھنے سکھانے کے حلقے، یہ چیزیں دیکھ کے الحمدللہ عز و جل اسلاف کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ کیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ہے کہ ماہ رمضان کو کیسے وہ شعبان کے مہینے میں اپنے معاملات کو، کاروباری چیزوں کو کلوزنگ کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں بعض افراد جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، اور پھر نماز اور نوافل اور تلاوت اور اس کی طرف سوچ ہوتی تھی. یہ ارشاد فرمایا آپ کا اوورسیز میں بھی سفر رہا ہے کافی اور رہتا ہے. اوورسیز میں دعوت اسلامی کے اعتکاف کے حوالے سے کیا تیاریاں ہوتی ہیں، اور اوورسیز میں دعوت اسلامی کا کس انداز سے کام ہو رہا ہے؟
الحمدللہ یہی انداز جو ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کا ہے، اسی کو جہاں جیسی جو ہے وہ اجازت صورت بن رہی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کے سیم ایز اٹ از وہ کاپی نہیں ہو سکتا کیونکہ براہ راست امیر علیہ سنت یہاں خود موجود ہے، لیکن جو دو مدنی مذاکرے ہیں یہ اعتکاف والوں کو وہاں پر کنیکٹ کر لیتے ہیں. باقی جدول چونکہ مجلس کی طرف سے ملا ہوا تھا، دعوت اسلامی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اعتکاف کی مجلس بنی ہوئی ہے، تو یہ ہم مختلف ممالک میں الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ اعتکاف کا جو ہے وہ یہ پیٹرن وہاں بھی آ رہا ہے، اور یہ مختلف ممالک میں الحمدللہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی اور آخری عشرے کا تو ماشاءاللہ بہت سارے ممالک کے بہت شہروں میں اس کی ترکیب بنائی جاتی ہے. نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہیں جو صرف اور صرف موبائل میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں یا ٹک ٹاک اور دیگر کاموں میں بیزی ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دیں آپ؟ یہ میں حدیث پاک جو پڑھ رہا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان رہتا. تو یہ نوجوانوں کو خاص طور پر کہ ماہ رمضان اب ملا ہے، نیکسٹ ایئر رمضان تو آئے گا، ہم پتہ نہیں اس کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، تو ماہ رمضان کی قدر کریں اور اس کو فضولیات میں، غفلتوں میں اور اس طرح کی جو ہے وہ غافل کر دینے والی چیزوں میں مت گزاریں، اس کے فوائد حاصل کریں. اس کی ہر گھڑی رحمت ہے، ہر گھڑی برکت والی ہے. تو اس ماہ مبارک میں اپنی عادات کو بہتر بنانے کا بہت بہترین موقع ہے ہمارے پاس. تو ہم اپنی بہت ساری کمزوریاں ان کو کور کر سکتے ہیں، کئی بری عادتیں چھوڑ سکتے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ماہ رمضان کی قدر کر لیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے رکن شورا ہمارے حاجی اظہر سے ہم نے جو ہے رمضان کے حوالے سے آخری میں ایک میسج بھی لیا. اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کا ذوق و شوق نصیب کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. ایک تعداد ایسی ہے جو مدنی چینل پہ مجھے دیکھ رہی ہے، جو بھولنے کا مرض ہوتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا بعض اوقات، اور جو امتحان دے رہے ہیں نوجوان بالخصوص کالج میں یا جامعۃ المدینہ میں بھول جاتے ہیں، یاد کرا پھر بھول گئے، اور کئی چیزیں بھول جاتے ہیں لوگ. 6 کلمے یاد تھے اب یاد ہی نہیں ہے وہ 6 کلمے. نماز جنازے کی دعا یاد تھی اب بھول چکے ہیں. تو جو چاہتا ہے میرا دماغ تیز ہو جائے، میری یادداشت تیز ہو جائے، ہر فرض نماز کے بعد سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھیں اور 11 مرتبہ پڑھیں یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو. جو ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ پیشانی پہ رکھیں، 11 بار یا قویو اول آخر کوئی سا بھی درود پاک پڑھے، اس کا دماغ تیز ہوگا، بھولنے کے مرض میں کمی آئے گی. یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، اور آج کے وظیفے پہ میں آج کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. کل نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آؤ بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف.